بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شریف فاطمۃ الزہرا فی القرآن، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامد اللہ کی تالیف شدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان قرآنی آیات کا مجموعہ ہے جو حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مرجع علی قدر نے ان آیات کو کتب عامہ کی روایات سے ثابت کیا کہ یہ تمام آیات اہل بیت اور خصوصاً حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مناسبت میلاد فاطمہ سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانی کی مناسبت سے جناب سیدہ کی شان جو قرآن میں ذکر ہوئی، اہل سنت کتابوں میں بھی جن کا تذکرہ ہے، وہ آپ خدمت میں مختلف حلقوں میں پیش کیے جا رہی ہے۔ وہ شان فاطمہ یہاں پہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی میں نہ پڑو۔ بہت سارے اہل سنت علماء نے ایک روایت اسی آیت کے ضمن میں ذکر کی، اس میں خصوصاً شافعی عالم دین اپنی کتاب رشفت السعدی میں ذکر کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، نحن حبل اللہ الذی قال اللہ عنہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ہم ہی اہل بیت وہ اللہ کی رسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جناب زہرا بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور اسی طرح شافعی عالم دین شبلنجی اور سبان الحنفی اپنی کتاب اسعاف الراغبین میں صفحہ 109 پہ، نور الابصار صفحہ 112، انہوں نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کہ یہ اہل بیت ہی مراد ہیں، جن کے دامن کو پکڑنے سے، جن سے دین لینے سے انسان تفرقے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے کتاب سفینۃ البحار میں جلد نمبر 1 صفحہ 193 پہ، فاطمہ مہجت قلبی و ابناہا ثمرۃ فؤادی، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے اور اس کے بیٹے جو ہیں میرے دل کا ثمرہ ہیں، وبالھا نور بصری، اور فاطمہ کا شوہر میری آنکھوں کا نور ہے، والائمہ من ولدہا ومنع ربی، اور فاطمہ کی اولاد جو ہے میرے رب کے امین ہیں، حبل ممدود بینہ و بین خلقہ، یہی وہ اہل بیت ہیں جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان اللہ کی رسی ہیں، من اعتصم بہم نجا، جنہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہم ہوا، جو لوگ بھی ان سے پیچھے رہ گئے، جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے۔ اس حدیث کو بھی اہل سنت عالم دین جاداش الخوارزمی سے شیخ القمی نے اپنی کتاب سفینہ بحار میں نقل کیا ہے، یعنی اصل راوی اہل سنت ہے، کتاب شیعہ یہاں لکھی گئی لیکن راوی سنت ہے۔ تو یہ بھی بات جناب سیدہ کی شان میں آئی۔ اسی طرح ایک اور آیت جو ہے سورہ آل عمران کی 186 نمبر آیت میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ آپ لوگوں کے مالوں میں اور آپ کی جانوں میں آپ کو آزمایا جائے گا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ حافظ حاکم حقانی حنفی عالم دین جو ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگ کتاب دے گی ان سے آپ لوگ سنیں گے۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے نزلت فی رسول اللہ خاصہ و اہل بیت،
یہ بھی آیت جو ہے نا رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کی شان میں آئی ہے، شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 134 پہ۔ لہٰذا جو کچھ مصائب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ یا ان کے اہل بیت پہ آنے والے ہیں، اس کا ذکر اس قرآن میں ہے۔ من قبلکم من الذین اشرکوا اذًا کثیرا، کہ بہت زیادہ اذیت ملے گی جو ہے جن لوگوں نے شرک کیا ان سے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان سے آپ یہ چیز سنیں گے، ضرور سنیں گے، تمہیں اولاد اور جانوں میں آزمایا جائے گا اور بہت اذیت پہنچے گی۔ یہ ساری بات جو ہے رسول خدا کے حوالے سے کہ ان کو بہت آزمائش میں ڈالا گیا اور ان کو اذیت اولاد کی وجہ سے پہنچی، یہ بات قرآن بھی کر رہا ہے، خود آپ کا فرمان بھی، ما اوذی النبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی، اور یقیناً وہ اولاد کی وجہ سے زیادہ ستایا گیا رسول خدا کو۔ اور یہاں پہ جو ہے اس آیت کے ضمن میں اور اس روایت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں جو پیش کیا وہ بھی جناب سیدہ کی جو مصیبت تھی اس حوالے سے بھی قرآن میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اب سورہ نساء میں 5 آیتیں ہیں اہل بیت کی شان میں، اہل سنت مصادر کے اعتبار سے۔ واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، اور جو رحم ہیں، رشتہ دار ہیں، بے شک اللہ آپ کے اوپر رقیب ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حافظ حسقانی حنفی علیہ دین نے کہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے بارے میں آئی، ان کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببہ و نسبہ، روز قیامت ہر نسب کٹ جائے گا مگر جو نسب رسول خدا سے جس کا تعلق ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اس میں بھی شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 135 پہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جن کا تعلق رسول خدا سے دنیا میں بھی ان کی بیٹی، ان کے دل کا ٹکڑا، اور آخرت میں بھی ان سے اور باقی اہل بیت کا تعلق رسول اللہ سے منقطع نہیں ہوگا، یہ بھی انہی کی شان میں آئی۔ فرمایا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بہت رحیم ہے، رحم ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ابن عباس سے حافظ حسقانی حنفی علیہ دین نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، لا تقتلوا اہل بیت نبیکم، کہ اہل بیت نبی کو قتل نہ کرو، یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ نفس انفسنا قرآن میں آیا مبہلہ میں مولا علی اور رسول خدا کی جان کو کہا گیا، تو اہل بیت رسول خدا کی جان ہے، لہٰذا یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کی آل اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ مقام بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اللہ نے منع فرمایا کہ رسول خدا کی اولاد اور آل کو قتل نہیں کرنا، ان پہ ظلم نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے جو ابن عباس نے رسول اللہ سے نقل کی ہے، اور یہ دلائل الامامہ تبری صفحہ 45 پہ یہ روایت موجود ہے۔ امام صادق نے فرمایا وکان سبب وفات ان کنفذا مول الرجل لقظہ بنعلہ سیف بعمری، کہ کنفذ جو تھا وہ دوسرے حاکم کا غلام تھا، اس کے حکم سے اس کنفذ نے تلوار کے نیام سے بی بی کے دونوں پہلوؤں پہ وار کیا تھا، فسقطت محسنن، جس کی وجہ سے جناب محسن ساقط ہو گئے، شہید ہو گئے، اور مرضت من ذالک مرضا شدیدن، اور اسی ظلم کی وجہ سے کہ جو بی بی پہ ہوا، بی بی شدید مریض ہو گئیں اور دنیا سے رخصت ہو گئی اور شہادت پا گئیں۔ تو یہ واقعہ جو ذکر ہوا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں منع کیا تھا کہ اولاد رسول کو قتل نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے سب سے پہلے رسول کی بیٹی، رسول کے نواسے محسن کو، پھر امام حسن کو، امام حسین کو، مولا علی کو، امام مہدی کے علاوہ تمام ائمہ کو یکے بعد دیگرے قتل بھی کیا، شہید کیا۔ لہٰذا
یہ وہی امت ہے، ایک طرف کلمہ پڑھتی تھی جس رسول کا اور اسی رسول کی اولاد کو ذبح کرتی تھی، اور غیر معصوم اولاد کو بھی اتنا ستایا کہ دیواروں میں چنوایا، در بدر کیا، پوری دنیا میں ان کو ہجرت کر کے جانا پڑا، ہر قسم کا ظلم ہوا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو آج تک دہرایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم اور جناب سیدہ کے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم جاری و ساری ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار امام زمانہ کا ظہور جلدی فرمائے تاکہ اہل بیت کے دشمنوں اور ان کے چاہنے والوں کے دشمنوں سے انتقام لیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔